اور یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے، انتظام فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ کو زندگی میں ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ کو اپنی خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ جب بندے کو زندگی میں کبھی بھی رقم کی ضرورت پڑ جائے اور وہ بھی فوراً رقم کی ضرورت ہو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوست احباب کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا جاتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ اب کیا کروں، کہاں سے رقم کا بندوبست کروں۔ جب سارا زمانہ انکار کر دے گا مگر آپ کو پالنے والا کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اس کے نام کی تسبیح ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ ایک انتہائی مجرب عمل ہے، جس نے بھی اسے پڑھا اس کی ہر ضرورت پوری ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی دولت تھی، اتنا مال تھا، اتنا سونا تھا کہ وہ پورے کا پورا پاکستان خرید سکتے تھے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ اس دعا کی وجہ سے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤں تو سونا بن جاتا ہے۔ ان کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب دیا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رحمان کا تاجر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تجارت کے 4 اصول تھے۔ یہ اصول بھی مجھے در نبوت سے ملے تھے۔ پہلا اصول کہ میں کبھی ادھار نہیں خریدتا تھا، میں نے پوری زندگی ادھار نہیں خریدا۔ وہ کوئی معمولی تاجر نہیں تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ دوسرا، میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا اور نہ ہی کبھی ادھار بیچنے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں کتنی بڑی ٹینشن سے بچ جاتے تھے۔ ادھار کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کسٹمر خراب ہو جاتے ہیں۔ ادھار دینا یا ادھار لینے کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافرمان سے نافرمان کا جنازہ پڑھایا ہے مگر مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ آپ پہلے پوچھتے تھے کہ مرنے والے پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ ہاں جی، پہلے وہ قرض ادا کرو، اس کے بعد میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ ایک صحابی کا جنازہ آیا، آپ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت غلط آدمی ہے۔ آپ نے کہا کبھی کسی نے اس کی کوئی نیکی دیکھی؟ ایک صحابی بولا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار اس نے اور میں نے مل کر ایک رات اللہ کی راہ میں پہرا دیا تھا۔ تم اسے جہنمی کہہ رہے ہو، یہ غلط کام کرتا تھا، مگر میں اسے جنتی کہہ رہا ہوں کہ اس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا تھا۔ آپ نے اس صحابی کا جنازہ پڑھا دیا۔ اگر مقروض انسان یا جس نے کسی کی ناجائز رقم دبا رکھی ہو اور حقدار کو واپس نہ کرتا ہو، یا ادھار لے کر کھا جاتا ہو اور واپس نہ کرتا ہو، چاہے وہ عبادت گزار ہو، حاجت گزار ہو، دین حق پر چلنے والے لوگ اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتے۔ ایسا عمل ادھار کی حوصلہ شکنی ہے۔ تو یہ لوگ اگر کسی سے ادھار لیں تو اسے وقت پر واپس کر دیں، ادھار لے کر مکر نہ جائیں۔ ایک بار بارش ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منڈی کا چکر لگا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ بارش رکی تو سامنے ہی آپ کو غلے کا خشک ڈھیر نظر آ گیا۔ آپ کو خیال آیا کہ ابھی تو بارش ہوئی ہے، یہ غلہ خشک کیسے ہے؟ آپ نے غلے کے اندر ہاتھ ڈالا اور مٹھی میں غلہ بھر کر باہر نکالا تو سارا غلہ گیلا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، میں نے گیلے غلے کو نیچے چھپا دیا اور خشک غلہ اوپر لے آیا تاکہ میرا غلہ بک جائے۔ آپ نے کہا جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے نکل گیا۔ اگر آپ کو فوری رقم کی ضرورت ہے اور کہیں سے انتظام نہیں ہو رہا، وظیفہ پڑھتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، عمل کیا ہے، صدقہ کون سا دینا ہے، یہ ساری تفصیل اس ویڈیو میں گوش گزار کریں گے۔ ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں زردہ پکا لینا ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے، انتظام فرما دے۔ یہ چاول چھوٹے معصوم بچوں میں تقسیم کر دینے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی چھوٹے معصوم بچے ہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کر دیں، اور اگر آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے تو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں۔ عمل کا طریقہ کہیں نوٹ کر لیں یا اس ویڈیو کو سیو کر لیں۔ یہ ویڈیو آپ کے دوبارہ بھی کام آتی رہے گی۔ بروز جمعرات مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نیت سے کہ میرے لیے رقم کا جلد بندوبست ہو جائے، اپنی پوری توجہ اپنے مقصد پر مرکوز کرتے ہوئے
770 بار ہو اللہ اول آخر ایک تسبیح درود شریف پڑھ کر عمل کو مکمل کر لیں، اور کوشش کریں کہ ایسی جگہ اس عمل کو پڑھیں جہاں شور وغیرہ نہ ہو، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ عمل کے خاتمے پر اپنی ضرورت اپنے پروردگار کے سامنے پیش کریں، اور دن کے اوقات میں ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف اور ایک تسبیح اللہ پاک کا یہ مبارک نام المعطی ورد کرنا شروع کر دیں۔ اس عمل کو صرف 7 دن تک پڑھنا ہے، اور اس عمل کی برکت سے آپ کے لیے رقم کا بندوبست ہو جائے گا، اور ایسی جگہ سے رقم ملے گی جس کے بارے میں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ عمل کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے، اور عمل پڑھنے میں جلد بازی نہیں کرنی۔ انشاءاللہ آپ کی ضرورت ضرور پوری ہوگی، اور بہت جلد پوری ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوشحال کر دے، اور آپ کو کسی سے رقم مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔